ایک شخص پنجاب میں رہتا تھا. پنجاب پاکستان والا نہیں، انڈیا والا پنجاب. وہ وہاں رہتا تھا اور ایک سکھ فیملی تھی جو اس کے برابر میں رہتی تھی. ان کو میں نے یہ عمل بتایا، کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لو اور 2 سبز الائچیاں اور ایک نڈل، ایک سوئی جو بٹن کو دھاگنے کے لیے یعنی کہ مل جاتی ہے بآسانی کسی جنرل اسٹور سے. ان 2 صرف چیزوں کو آپ لے لیں، 2 سبز الائچی اور ایک نڈل. اس عمل کو کر لیں جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں. انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، کامیابی 100% ہے. تو انہوں نے اس عمل کو اس سکھ فیملی کو بتایا تو اس سکھ فیملی نے کہا کہ 80 لاکھ روپے کا قرضہ ہے ہم پر اور میرا کاروبار بھی ٹھپ ہوتا جا رہا ہے. یہ لاک ڈاؤن سے بھی پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ اس عمل کو تو کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے نماز نہیں آتی، نماز بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. ان کو پھر نماز سکھائی، سورۃ الفاتحہ سکھائی، سورۃ الاخلاص سکھائی. اور انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد انہوں نے اس عمل کو کرا جو عمل میں نے بتایا تھا. انہوں نے اس عمل کو کرنے کے بعد اور سبز الائچیوں کے درمیان میں سے نڈل کو گزار دیا اور اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا. تو انہوں نے دیکھا اگلے دن ہی ان کے اسباب بننا شروع ہو گئے. مقصد یہ کہ جب اللہ پاک فیصلے بدلتا ہے نا تو ہمارے اندر سے جسمانی طور پر وہ کیفیت، وہ فیلنگز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ تباہی کی ہو چاہے وہ آبادی کی ہو. تو آبادی والی کیفیت ان کے دل میں آنا اسٹارٹ ہو گئی کہ میرے معاملات سیدھے ہو رہے ہیں. تو کرتے کرتے ایسا ہوا کہ 1 مہینے کے اندر یا اس سے پہلے ان کا وہ قرضہ ادا ہو گیا اور اس کے علاوہ ان کے کاروبار میں بھی اللہ پاک نے بے شمار کی برکت عطا کری. تو پھر جب انہوں نے ان ساری چیزوں کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنا وہ پریشان تھے، گھر تک بیچنے کی نوبت آ رہی تھی، پھر وہ چیز ختم ہوئی. تو ان کے گھر میں 10 افراد تھے، 10 کے 10 افرادوں نے اسلام قبول کرا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے. اور انہوں نے مجھے فیڈ بیک بھی دیا اور بہت دعاؤں سے نواز رہے تھے. اگر میں وہ الفاظ آپ کو بتاؤں گا تو آپ شاید کچھ بھائی یہ کہنے لگے کہ اپنی بڑائی بول رہا ہے. بڑائی صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی. عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے. بے شک اللہ پاک نے ان کے دل میں ایمان رکھا تھا، ان کی قسمت میں اسلام تھا، بس وسیلہ بننے کی دیر تھی. وسیلہ آپ بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں، یا کوئی اور بھی بن سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کوشش کریں تو اللہ پاک ہمیں ہی وسیلہ بنا دیتا ہے اور ان کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. لہٰذا عمل کو، جو عمل میں نے بتا رہا ہوں اس کو ذرا سماعت کریں کہ یہ عمل آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے. اول تو آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. اگر آپ عشاء کے بعد کریں گے زیادہ بہتر ہے. تہجد کے وقت پڑھیں گے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے. کرنا کس طریقے سے، عمل بہت چھوٹا سا ہے، آسانی. بہت زیادہ ہوا تو 5 منٹ لگ جائیں گے. بس آپ نے کرنا پوری توجہ کے ساتھ ہے اور اکیلے میں کرنا ہے. اور اس عمل کو کوشش کرنا ہے کسی کو بتائے نہیں، چھپا کے رکھیں. کیونکہ راز اگر آپ اللہ اور اپنے درمیان رکھیں گے تو اس کے زیادہ فائدے دیکھنے کو ملیں گے. آپ رات کی تنہائی میں اٹھیں، اٹھنے کے بعد آپ الگ کمرے میں جائیں یا پھر وہی کمرہ ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں اچھی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور جو رات کی تہجد کے وقت کی نیند ہے وہ تو ویسی بڑی گہری ہوتی ہے. آپ اپنا وضو بنائیں، تازہ نئے کپڑے پہنیں، اس میں اگر خوشبو لگا سکتے ہیں تو لگا لیں. آپ مصلی بچھائیں، 2 رکعت نفل ادا کریں. ٹھیک ہے، جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ پہلے ہی نیت کر لیں کہ میں روزی روزگار کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی لڑکی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا پھر میاں بیوی کے درمیان جو رنجش ہو گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا پھر میری بہن کا گھر بس جائے اس لیے کر رہا ہوں، یا میرا گھر بس جائے اس لیے کر رہا ہوں، یا پھر میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے وہ فرما بردار ہو جائے اس لیے کر رہا ہوں. بہت سارے ہو سکتے ہیں. نوکری مجھے نہیں کرنی، مجھے کاروبار کرنا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں. آپ صرف اپنے ذہن میں، تصور میں جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، تصور میں رکھیں اور آپ لوگ 2 رکعت نفل پڑھ دیں. 2 رکعت نفل آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. نارمل سے وہ ہیں نفل جو کہ جیسے پڑھے جاتے ہیں تہجد کے ویسے ہی پڑھ لیں. 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں زیادہ بہتر ہے. 2 پڑھیں گے زیادہ، 4 پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے. 2 کر کے 2 پڑھ لیں، 4 ہو جائیں گے. پھر آپ لوگ ادھر ہی بیٹھے ٹھیک ہے، کوشش کریے گا وضو نہ ٹوٹے، اسی وضو سے آپ نے عمل کرنا ہے.
اب 2 سبز الائچیاں خوبصورت سی ہوں، الائچیاں پھٹی ہوئی نہیں ہوں، دانے اس کے پھٹے ہوئے نہیں ہوں، بآسانی مل جائیں گی آپ کو کسی پنساری کی دکان سے بآسانی، یا پھر کوئی مسالے جات والی دکان ہوتی ہے وہاں سے مل جائے گی. 2 آپ نے لینی ہے بس سبز الائچی، 2 سے زیادہ نہیں لیے گا اور 2 سے کم بھی نہیں لیے گا. ایک نڈل آپ نے سوئی لینی ہے، سوئی آپ کوشش کریے گا زنگ لگی ہوئی نہ ہو، نئی سوئی لیے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنے سامنے پلیٹ میں 2 الائچی رکھ لی اور ایک سوئی رکھ دی. اب آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے. عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے مقصد یہ کہ عمل جو ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ اول اور آخر کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی 110 نعمتیں آپ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے حصار کے درمیان آپ لوگ عمل کرتے ہیں تو اس کی کامیابی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو عمل کی جو پاور ہے، طاقت ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اس لیے آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے. عمل کا یہ حصہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ چاہتے ہیں زیادہ پاورفل عمل کرنا، اس لیے بتا رہا ہوں. اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیے گا 11 بار، اور اعوذ باللہ بسم اللہ اول سب سے سٹارٹ میں پڑھی جائے گی، یعنی کہ درود ابراہیمی سے بھی پہلے یہ 7 بار پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اب درمیان میں آپ نے صرف 1 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، بس 1 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور 10 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا متکبرو یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور ایک پہ دم کرنا ہے. اور دم کرنے کے بعد یعنی کہ ایک الائچی اٹھا کے اس پہ دم کریں، پھونک مارے، اور دوسرے ہاتھ سے مقصد یہ کہ ایک ہاتھ میں آپ نے سیدھے ہاتھ میں الائچی لے لی، دوسرے ہاتھ میں نڈل لے لیں، اور اس نڈل کو اس الائچی میں سے گزار دیں. پوری نہیں گزاریے گا. ٹھیک ہے نا. وہ یعنی کہ بس آر پار کر دیں. آر پار ہو گئی، اس کو بیچ میں لے آئیں الائچی کو، پھر رکھ دیں. پھر آپ دوبارہ سے 1 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوبارہ 10 بار یا متکبرو یہ اللہ پاک کا صفاتی نام اس کو پڑھیں، اور دوسری الائچی کو بھی اس میں سے گزار دیں. کوشش کریں کہ ان دونوں کے درمیان چپکی ہوئی نہ ہو، تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہو. پھر آپ نے دوبارہ سے جو درود ابراہیمی ہے جو آپ نے اول پڑھا وہ آپ آخر پڑھ لیں، اور اب پھر آپ لوگ دعا مانگ لیں جو آپ کا مقصد ہے. دعا آپ نے انتہائی دھیان سے اور رو رو کے گڑ گڑا کر اور پوری ڈوب کے مانگنی ہے، اور ایک مقصد کے لیے نہیں. آپ اپنے ہزاروں مقصد کے لیے دعائیں مانگیں، لیکن جو مقصد کے لیے آپ نے عمل کرا ہے آپ نے وہ مقصد سب سے پہلے بیان کرنا ہے. اس کے بعد اپنے باقی کے مسائل بیان کرنا اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اول میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیے گا دعا کے، اور اینڈ میں درود ابراہیمی پڑھ لیے گا. آپ کی دعا 100% قبول ہو جائے گی. اب آپ نے اس الائچی کا جو نڈل کی آر پار ہوئی ہے اس کو کسی اونچی جگہ پہ ایز اٹ از ایسے ہی رکھ دیں. کوئی الماری کے اوپر رکھ دیں، یا پھر کسی کی مچان ہوتی ہے اس طریقے کا، بس یہ رکھے کہ ہوا کا گزر ہو جائے، ہوا اس پہ لگ رہی ہو، اس طریقے سے آپ رکھ دیں. ان کو لٹکائیے گا نہیں، رکھنا ہے، رکھ دیں آپ. اور پھر آپ اپنے معاملات کو دعا میں یہ بات کہہ دیں کہ یا رب ذوالجلال میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں. بس آپ نے یہ کہنا ہے. میں روزی چاہتا ہوں، مجھے 10 کروڑ چاہیے، مجھے 100 کروڑ چاہیے، مجھے 1000 ارب چاہیے، جتنے بھی چاہیے پیسے آپ بولیں اللہ پاک سے کہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں کہ تجھے مجھے یہ عطا کر، یہ حلال رزق اور حلال ذرائع سے عطا کرنا. اس طریقے کے آپ لازمی بولیے گا اللہ کا بات. تو لہٰذا آج کا عمل یہ مختصر سا تھا جو میں نے آپ کو بیان کرا. واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا ایمان مزید تقویت پا جائے اور آپ کے عمل میں شدت آ جائے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں پریس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.